السلام علیکم کلاس انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری۔ ہم حصہ نمبر 2 طریقہ اسلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، جس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلح حدیبیہ۔ اس سے پہلے ہم نے اسلام کے 3 بڑی مارکے یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ غزوہ احد جو ہے یہ 6 ہجری میں ہوئی، یعنی ہجرت کے 6 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا یہ رونما ہوا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ الفتح آیت نمبر 27 میں بیان کرتی ہیں، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں انشاءاللہ ضرور داخل ہوگے۔ مسجد یعنی مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آ چکے تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں مسجد حرام یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا چاہتے تھے، عمرہ کرنا چاہتے تھے، حج کرنا چاہتے تھے، لیکن کافی جو تھے وہ ان کو جانے نہیں دیتے تھے۔ تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہارا یہ خواب یعنی آپ کی خواہش پوری کریں گے کہ آپ مسجد حرام میں انشاءاللہ ضرور داخل ہوں گے۔ اب صلح حدیبیہ کے اسباب اور واقعات کیا تھے، یعنی اس کی وجوہات کیا تھی اور پھر اس میں کون کون سے واقعات جو تھے وہ رونما ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور عمرے کے لیے روانگی غزوہ خندق کے 1 سال بعد، یعنی غزوہ خندق جو تھی وہ 5 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس کے 1 سال بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا تو صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب جو ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، لہذا صحابہ کرام کو مکہ سے اور حرم کعبہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سرزمین سخت اذیتیں دیتی تھی، مگر آپ مکہ کی یاد میں شیر پر کر رویا کرتے تھے، یعنی آپ اپنے شہر کو، اپنے گھر بار کو، آپ خانہ کعبہ کو یاد کر کے بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ اس لیے جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی تیاری کا حکم دیا تو صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے۔ بہت ہی جلد 1400 صحابہ کرام مکے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے۔ اس سفر میں ازواج مطہرات میں تھے حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لی۔ مسلمانوں نے قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے اور ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچ کر احرام باندھا اور عرب کے رواج کے مطابق قربانی کے جانوروں کو نشان زد کیا، یعنی ان کے اوپر نشان لگا دیا کہ یہ جانور جو ہیں یہ چرائے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ قریش کی مزاحمت۔ جب قریش کو لشکر اسلام کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ خالد بن ولید جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، 200 سواروں کے ہر اول دستے کے ساتھ مسلمانوں کو روکنے کے لیے نکل پڑے اور مقام غمیم تک آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے کافروں کے نکلنے کی اطلاع ملی تو آپ عام راستہ بدل کر مقام حدیبیہ ایک گاؤں کا نام تھا اور یہاں ایک بند کنواں بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز سے یعنی آپ کی برکت سے اس کنویں میں پانی جاری ہو گیا جو مسلمانوں کے پینے اور ان کے جانوروں کے پینے کے کام آیا۔ خالد بن ولید کو جب مسلمانوں کی باری جمعیت کا پتہ چلا تو وہ بغیر کسی لڑائی کے مکہ واپس چلے گئے، یعنی خالد بن ولید کے پاس جو تھے وہ 200 آدمی تھے اور مسلمان 1400 تعداد میں تھے، لہذا جب اس نے دیکھا کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں تو وہ بغیر لڑائی کے واپس چلا گیا۔ بدیل بن ورقہ کی سفارت۔ قریش کی طرف سے سب سے پہلے بنو خزاعہ کا سردار بدیل بن ورقہ مسلمانوں کے پاس آیا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اہل مکہ لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ کسی صورت مسلمانوں کو خانہ کعبہ تک جانے نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، قریش سے جا کر کہہ دیں کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر قریش لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سراسر انہی کا نقصان ہوگا۔ بدیل بن ورقہ نے مکہ واپس جا کر مسلمانوں کے اچھی نیت کے بارے میں ان کو اطلاع دی تو وہ اپنے سفیر سے خفا ہو گئے۔ البتہ عمر رسیدہ لوگوں نے بات غور سے سنی اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اور سفیر کو وہاں پر روانہ کیا اور وہ دوسرا سفیر عروہ بن مسعود تھا۔ یہاں پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قریش کی طرف سے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا سفیر کون تھا، تو وہ بدیل بن ورقہ تھا، دوسرا جو تھا وہ عروہ بن مسعود تھا۔ لہذا قریش مکہ نے اپنی طرف سے اپنے ایک جہاں دیدہ سردار عروہ بن مسعود ثقفی کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ عروہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ قریش کے ساتھ لڑائی میں غالب آ گئے تو کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ کسی نے اپنے ہی قوم کو تباہ کر دیا اور اگر قریش غالب رہے تو آپ کے یہ ساتھی بھاگ جائیں گے۔ عروہ کی اس بات پر حضرت ابوبکر سخت غصے میں آئے اور آپ نے اسے ڈانٹ دیا اور فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کسی صورت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ عرب کے رواج کے مطابق دوران گفتگو عروہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو ہاتھ لگا کر آپ سے مخاطب ہوتا، یعنی آپ کی ٹانگ کے ہاتھ لگا کر آپ سے مخاطب ہوتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اسے ڈانٹ کر ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ عروہ بن مسعود نے واپس جا کر قریش کو یوں خبر دی کہ میں نے کیسر اور کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، مگر اتنی عزت کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی جتنی عزت توقیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھی کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو سناٹا یعنی خاموشی ہو جاتی ہے، وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے ساتھی استعمال شدہ پانی ہی زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ تھوکتے ہیں تو ان کے ساتھی ان کا لعب دہن یعنی تھوک اپنے ہاتھوں چہروں پر مل لیتے ہیں باعث برکت اور نور سمجھ کر۔ عروہ کی باتیں سن کر اہل مکہ بڑے متاثر ہوئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑے جانسار ہیں، لہذا ان کے ساتھ جنگ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ بیعت رضوان، قریش کی طرف سے 2 سفیر بات چیت کے لیے آ چکے تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا اونٹ دے کر اپنی طرف سے حضرت خراش بن امیہ کو کفار سے بات چیت کے لیے بھیجا۔ کفار نے اس کے اونٹ کو مار ڈالا اور وہ خود بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آئے۔ کفار نے تقریباً 70 افراد کو بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں پر چھپ کر حملہ کریں۔ اتفاق سے وہ سب گرفتار ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد فرما دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار سے گفت و شنید کے لیے بھیجنا چاہا، مگر انہوں نے عرض کیا کہ چونکہ مکہ میں ان کے رشتہ دار تعداد میں کم ہے اس لیے ان کا مکہ جانا مناسب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت یہ قبول کر لی، پھر آپ نے حضرت عثمان کو اس کام کے لیے آمادہ کیا، کیونکہ مکہ میں ان کے رشتہ دار کی خاصی تعداد موجود تھی، لہذا وہاں پر ان کو خطرہ کم تھا، اس لیے حضرت عثمان کے رشتہ دار ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے، مگر انہوں نے مسلمانوں کو عمرے کی اجازت نہ دی۔ البتہ انہوں نے حضرت عثمان کو عمرہ ادا کرنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا نہ کرے وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان کو ان کے رشتہ داروں نے بہت دیر تک مکہ میں روکے رکھا۔ اس دوران مکہ کے باہر یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ جب یہ افواہ مسلمان پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت افسوس ہوا اور آپ نے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول یعنی ککر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تمام مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ وہ قصاص عمر یعنی حضرت عمر کے جان کے بدلے جان کے لیے اپنی قربانیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس بیعت کو بہت پسند فرمایا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے بیان فرمایا۔ سورہ الفتح آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا۔ رضوان کا مطلب ہے راضی ہونا۔ اس بیعت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا تھا، اس لیے اسے بیعت رضوان کہا گیا۔ بیعت کے بعد حضرت عثمان مکہ مکرمہ سے بخیر و عافیت واپس آ گئے تو مسلمانوں کو اس پر بہت زیادہ خوشی ہوئی اور ان کا غصہ کافی حد تک ختم ہو گیا۔ کفار پر اس بیعت کا گہرا اثر ہوا۔ مسلمانوں کا جذبہ جہاد دیکھ کر انہوں نے اسے سخت موقف میں لچک پیدا کر لی۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ مسلمان کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، مگر اب اپنی عزت کی خاطر کہنے لگے کہ مسلمان اس سال مکہ میں نہ آئیں، اگلے سال آئیں۔ سہیل بن عمر کی سفارت اور صلح حدیبیہ۔ اب کفار مکہ نے اپنی طرف سے اپنے ایک مدبر شخص سہیل بن عمر کو مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی گفتگو بڑی دیر تک جاری رہی۔ بالآخر چند شرائط پر اتفاق ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو صلح نامہ لکھنے پر مقرر فرمایا۔ حضرت علی نے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا۔ سہل بن عمرو نے اس پر اعتراض کیا اور عرب کے رواج کے مطابق باسمک اللہم لکھنے کو کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے معاہدے کے فریقین کے نام لکھے تو من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر فرمایا۔ اس پر بھی اعتراض کیا گیا۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صرف محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، لیکن خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً یعنی مصلحت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ کے الفاظ کاٹنے کے لیے فرمایا، مگر حضرت علی نے ایسا کرنے سے معذرت کر لی۔ پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کاٹ کر اپنا نام محمد بن عبداللہ لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب صلح حدیبیہ کی شرائط کیا تھی؟ شرائط یہ تھی، سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، نہ مسلمان کافروں کے ساتھ اور نہ ہی کافر مسلمانوں کے ساتھ۔ دوسرا، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔ نمبر 3، اگلے سال آئیں گے اور صرف 3 دن تک مکہ میں رہیں گے، 3 دن سے زیادہ ان کو رکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 4، ہتھیار لگا کر نہ آئیں گے، صرف ایک تلوار ساتھ ہوگی، وہ بھی نیام میں رہے گی۔ نمبر 5، جو مسلمان پہلے سے مکہ میں مقیم ہیں انہیں ساتھ نہ لے جائیں، اور جو مسلمان مکہ میں رہنا چاہتے ہیں اسے نہ روکیں، یعنی جو پہلے سے مکہ میں ہے انہیں ساتھ مدینہ پر نہیں لے کے آ سکتے، اور جو اپنی مرضی سے مکہ میں رہنا چاہے اسے منع نہیں کر سکتے۔ کافروں یا مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستانہ معاہدہ کر لیں، یعنی ہر شرط جو تھی وہ مسلمانوں کے حق میں نظر نہیں آ رہی تھی، لہذا اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاہدے کے قبول کرنے کا حکم دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی وجوہات کیا تھی وہ بھی ہم دیکھیں گے، لہذا فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے میں واقعات کیا تھے۔ اب جب صلح حدیبیہ کی شرائط جو تھی وہ لکھ دی گئی اور ان شرائط کو قبول کر لیا گیا، تو اس کے بعد پھر حضرت ابو جندل کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو جندل کفار کے سفیر ثقیل بن عمر کے بیٹے تھے، وہ مسلمان ہو کر مکہ ہی میں مقیم تھے۔ اہل مکہ ان پر سختیاں کرتے تھے۔ معاہدہ حدیبیہ کے روز وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیٹیوں سمیت وہاں پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی کہ آپ انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے جائیں تاکہ وہ کفار کی سختیوں سے بچ سکیں۔ اس کے جسم پر ضربات کے نشان واضح طور پر دکھائی رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ ہمدردی سہیل بن عمر سے فرمایا کہ وہ ابو جندل کو مسلمانوں کے ساتھ مدینہ جانے کی اجازت دے دیں، مگر وہ نہ مانے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے ارشاد فرمایا، ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے دوسرے مظلوموں کے لیے کوئی اور راہ نکالے گا۔ اب صلح ہو چکی ہے، ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ یعنی مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا جو صلح حدیبیہ تھا اس کے اوپر راضی ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی مکہ سے مدینہ جانا چاہے اپنی مرضی سے تو وہ اسے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، لیکن اگر کوئی مکہ میں رکنا چاہے تو وہ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ مدینہ سے کوئی مکہ جائے گا تو وہ اسے واپس کر دیں گے، لہٰذا ابو جندل جو تھے وہ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے بضد تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ معاہدے کو قبول کر چکے تھے اور اب بد عہدی نہیں آپ کر سکتے تھے، اس لیے آپ نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔ مسلمانوں پر معاہدے کے اثرات۔ صلح نامہ حدیبیہ سے مسلمان خوش نہ تھے، خاص طور پر صلح نامہ کی شق نمبر جو 5 اور 6 تھی کہ جو مسلمانوں کی وجہ سے بہت زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے، کیونکہ دونوں شقیں بظاہر مغلوبانہ تھیں، یعنی یک طرفہ تھی، صرف کافروں کے حق میں تھی۔ پھر ابو جندل کے واقعے نے صحابہ کو اور بھی مغموم دکھی کر دیا۔ کہاں جہاں نصاری کی یہ حالت تھی کہ قصاص عثمان کے لیے یعنی حضرت عثمان کے خون کے بدلے کے لیے تمام صحابہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور کہاں اب یہ وقت تک ابو جندل کو اتنی بری حالت میں دیکھتے ہوئے بھی، اضطراب میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی، اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے بھی انہیں خاموشی کے ساتھ جو تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں واپس کرنا پڑا۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ بے قرار تھے، ان سے رہا نہ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے پھر پوچھا، کیا ہم مسلمان اور وہ مشرک نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے پھر عرض کیا، جب ہم حق پر ہیں تو ہم نے یہ شرائط کیوں تسلیم کی؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ میری مدد فرمائے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے مسلمانوں کی طرف سے صلح نامہ پر بطور گواہ دستخط کیے۔ بعد میں حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اس مکالمے پر ساری عمر نادم رہے اور استغفار کرتے رہے، اور آپ نے اپنی معافی کے لیے روزے رکھے، خیرات دی اور غلام آزاد کیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ اضطراب میں آ کر سوال تو کر بیٹھے، لیکن اس سوال کی وجہ سے آپ ساری زندگی شرمندہ رہے اور اس گناہ کا کفارہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔
سہیل بن عمر اور دیگر کفار واپس مکہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں وہ انہیں اسی مکان پر ذبح کریں، سر منڈوائیں اور احرام کھولیں، پھر کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ ہلائے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو اور صحابہ نے فوری تعمیل نہ کی ہو۔ دراصل تمام صحابہ صلح نامہ کی بعض شرائط پر بڑے مغموم تھے، دکھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر صدمہ ہوا اور آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ ام المومنین میں سے حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صورتحال سے آگاہ فرمایا۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور عرض کیا کہ دراصل صلح نامہ کی مایوس کن شرائط کی وجہ سے مسلمان مایوس ہوئے ہیں، ورنہ آپ کے حکم عدولی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت ام سلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تو آپ کھلے میدان میں جا کر اپنے اونٹ کی خود قربانی کریں، سر منڈوائیں تو لوگ خود بخود ایسا کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے جانور ذبح کیے، سر منڈوائے اور احرام کھول دیے اور پھر مسلمان مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ تو تھے کہ صلح حدیبیہ کیا تھی اور صلح حدیبیہ میں شرائط کیا رکھی گئیں اور اس کے واقعات کیا تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان صلح ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو کیوں قبول کیا تھا اور اس کی جو تھی وہ وجوہات کیا تھی اور کیا نتیجے جو تھے وہ مسلمانوں کے حق میں واضح طور پر سامنے آئے۔ اس صلح نامہ کے درجل نتائج ظاہر ہوئے۔ نمبر 1، فتح مبین۔ مسلمان مکہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورہ فتح آیت نمبر 1 کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی اور وہ بھی واضح فتح۔ اس سے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی اور صلح نامہ کے بارے میں ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ صلح نامہ بہت ہی اہم فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا، یعنی اس وقت جو شرائط تھی وہ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، لیکن بعد میں یہی شرائط جو تھی مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح کی وجہ بنی تھی۔ کس طرح سے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامی ریاست کا وجود تسلیم کر لیا گیا۔ اس صلح سے قبل قبائل عرب کی نگاہ میں مسلمانوں کی حیثیت کفار مکہ کے ساتھ ایک متقارب گروہ کی تھی، یعنی مکہ کے جو کافی تھے وہ انہیں صرف ایک گروہ تسلیم کرتے تھے اور خود کو ایک ریاست تسلیم کرتے تھے، لیکن اب خود اہل مکہ نے ریاست مدینہ کو اپنے برابر کی حیثیت دے کر اسے تسلیم کر لیا۔ صلح نامہ کی روح سے عرب کے قبائل کو بھی اختیار مل گیا کہ وہ چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ دوستی کر لیں، جبکہ اس سے قبل مدینہ کے قریب مشرک قبائل کفار مکہ سے ڈر کر مسلمانوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا سب سے بڑا جو نتیجہ اور فائدہ یہ ہوا کہ اب جو دیگر قبائل تھے ان کے اندر کافروں کا ڈر ختم ہو گیا اور وہ بے خوف ہو کر مسلمانوں سے دوستی کرنے لگے۔ اشاعت اسلام کا ذریعہ۔ اس صلح کے بعد فریقین ایک دوسرے کا آزادی سے آنے جانے لگے کیونکہ اب انہیں کفار اور مشرکین کا ڈر نہیں تھا۔ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت یافتہ تھے، اس لیے وہ اخلاق اور کردار کا بہترین نمونہ تھے۔ وہ مدینہ سے باہر جہاں بھی جاتے کافرین کے لیے اخلاقی اور انداز معاشرے سے بہت متاثر ہوتے۔ تو لہذا یہ اس بارے میں شاہ معین الدین ندوی لکھتے ہیں کہ صلح سے پہلے مسلمان کافروں سے الگ تھلگ رہتے تھے، اس کے بعد دونوں میں میل جول اور آمدرفت شروع ہوئی۔ ہر مسلمان اسلام کی سچی تصویر تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر اور تبادلہ خیالات سے کفار کے دل میں خود بخود اسلام کی طرف محبت پیدا ہوتی اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک جس کثرت سے اس کفار جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ تو لہٰذا صلح حدیبیہ کی دوسری اہم وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے اندر سے اور دوسرے قبائلوں کے اندر سے جو کفار کا ڈر ختم ہو گیا تھا، مسلمان اور دوسرے کافر قبائلوں نے آپس میں ملنا جلنا شروع کیا تو قبائل جو تھے وہ تیزی سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ طواف کعبہ کا حق۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں کو طواف کعبہ کا حق مل گیا تھا، بے شک 1 سال کے بعد ہی صحیح، لیکن اس سے قبل قریش جو تھے وہ مسلمانوں کو بے دین کہتے تھے۔ اس طرح قریش کا یہ پراپیگنڈا خود بخود ختم ہو گیا اور مکہ سے باہر جو دوسرے قبائل تھے وہ مسلمانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اسلام غالب ترین قوت بن گیا۔ صلح حدیبیہ کی روح سے مسلمان اور کافر مکہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اس بات کے پابند تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کے بعد یہودیوں کو اسلام کے خلاف ان کی سازشوں کا سبق سکھانے کے لیے خیبر پر چڑھائی کی، کیونکہ اب کفار کی طرف سے جنگ کے خطرات بالکل نہیں تھے، کیونکہ معاہدے میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ لہذا اب کافروں سے نپٹنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے ان کی طرف رخ کیا۔ اس کے بعد وادی القرات، تیما اور تبوک کی بستیاں بھی مسلمانوں کی زیر نگین آ گئی اور 2 ہی سال کے عرصے میں سارے عرب میں طاقت کا توازن اسلام کے حق میں ہو گیا اور کفار مکہ دب کر رہ گئے۔ مغلوبانہ شرائط کا خاتمہ۔
कुफार मक्का इस बात पर बड़ा इतराते थे कि सुलह हुदैबिया की बाद शराइत की वजह से वो मुसलमान पर हावी हैं, मगर थोड़े ही अरसे बाद उन्होंने मदीना आकर वो शराइत खुद ख़त्म करने की दरख्वास्त की। क्यों दरख्वास्त की? वो इस तरह से हज़रत अबू बसीर जो मक्का में मुकीम थे मदीना आ गए। कुरैश ने 2 आदमियों को मदीना भेजा कि वो अबू बसीर को माहिदा की रूह से वापस मक्का ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे की पासदारी करते हुए अबू बसीर को इनके साथ भेज दिया। अबू बसीर ने रास्ते में मौका पाकर एक शख्स को कत्ल कर दिया तो दूसरा डरकर मक्का की तरफ वापस भाग गया। अब अबू बसीर जो था वो ना तो मक्का गए और ना ही मदीना आए, क्योंकि मदीना जाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदे की पासदारी करते हुए उन्हें वापस भेज देते। इसलिए वो तिजारती शाहराह पर बहीरा अहमर जो समंदर था उसके किनारे किसी जगह पर मुकीम हो गए। इस बात की इतला मक्का में दूसरे मुसलमानों को भी होगी तो वो भी मक्का से निकलकर अबू बसीर के पास जमा होने लगे। जल्द ही इन लोगों की जो कि मक्का में कफ़ार के मुजालिम से तंग आ गए थे वो भागकर अबू बसीर के पास आ गए और उनकी तादाद 70 होगी। अब जो भी कुरैश का तिजारती काफ़िला वहाँ से गुजरता वो उसको नुकसान पहुँचाने लगे। इससे अहले मक्का को तिजारत में सख्त नुकसान हो गया और वो इस शर्त को ख़त्म करने के लिए ख़ुद ही मदीना में हाजिर हो गए। तो लिहाजा ऐसी शराइत को ख़त्म करना जो कि मुसलमानों के लिए बज़ाहिर मगलूब थी, इन शराइत के हाथ में के बाद बहीरा अहमर के किनारे मुकीम मुसलमान बिला रोक टोक मदीना तैयबा आ गए। यानी जब मक्का के जो काफ़िर थे उनकी तिजारत को अबू बसीर और उनके साथी जो वहाँ पर जमा हो गए थे जो कि मदीना नहीं गए थे, उन्होंने उनके तिजारती काफ़िलों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। तो मक्का वाले काफ़िर जो थे उन्होंने खुद ही जाकर ये शराइत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहकर ख़त्म करवाई, जिसकी वजह से अब वो लोग बआसानी और बिला रोक टोक जो थे वो मक्का से मदीना जाकर मुकीम हो सकते थे। तो ये था कि जो ज़ाहिरी शराइत उस वक़्त मुसलमानों को नज़र आ रही थी कि मुसलमान जो हैं वो दब गए हैं, अल्लाह ताला जानते थे कि ये फ़तह मुबीन है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसे खुली फ़तह करार दिया और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला के फ़ैसले से मुतमईन थे। इसलिए मुसलमानों को ज़ाहिरी तौर पर वो नज़र नहीं आता जो कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। तो लिहाजा ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत करने का हुक्म दिया था। तो लिहाजा ये था सुलह हुदैबिया का। सुलह हुदैबिया जो था वो 6 हिजरी को हुआ, यानी ग़ज़वा अहज़ाब के 1 साल के बाद। उसमें क्या शराइत रखी गई, उन शराइत के असरात क्या हुए और उसके नताइज क्या हुए, और सुलह हुदैबिया के बाद किस तरह इस्लाम जो था एक क़ुव्वत बनकर अरब में उभरा। तो हमारा आज का टॉपिक जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जो है वो बाद में इंशाल्लाह आपको लेक्चर मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।